آج ہم بات کر رہے ہیں 21ویں صدی کے ایک ایسے ناول کی جس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا۔ ایلف شفق کی محبت کے 40 اصول۔ لیکن اس کتاب نے جتنی محبت سمیتی اتنی ہی شدید بحث کو بھی جنم دیا۔ دیکھیں، اسی طرح کے گہرے اور فکر انگیز جملے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو ایک عالمی پہچان دی ہے۔ یہ باتیں سیدھا پڑھنے والوں کے دل میں اترتی ہیں، خاص طور پر ان کے جو زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ترکی میں 2009 تک اس کی 2 لاکھ سے بھی زیادہ کاپیاں بک چکی تھیں۔ یہ کتاب آتے ہی بیسٹ سیلر بن گئی اور اس نے اورہان پامک جیسے بڑے ادیبوں کے ریکارڈ بھی توڑ دیے۔ اور یہ کامیابی صرف تجارتی نہیں تھی، اسے دنیا بھر کے ناقدین نے بھی سراہا، اور BBC نے تو اسے ہماری دنیا پر اثر انداز ہونے والے 100 سب سے متاثر کن ناولوں میں شامل کیا۔ تو اس ناول میں آخر ہے کیا؟ دراصل اس میں 2 کہانیاں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ ایک طرف ایلا ہے جو امریکہ میں رہنے والی ایک غیر مطمئن گھریلو خاتون ہے، اور دوسری طرف 13ویں صدی کے عظیم صوفی شاعر مولانا رومی اور ان کے روحانی استاد شمس تبریزی کے درمیان ایک گہرے روحانی تعلق کی داستان ہے۔ کتاب کا جو دل ہے وہ ہیں یہ 40 اصول۔ یہ کچھ ایسے روحانی رہنما اصول ہیں جو محبت اور ہمدردی کا ایک آفاقی پیغام دیتے ہیں۔ یہ اصول نہ صرف کہانی کے کرداروں کی رہنمائی کرتے ہیں بلکہ پڑھنے والے کو بھی ایک اندرونی روحانی سفر پر لے جاتے ہیں۔ پیغام یہ ہے کہ اصل ترقی کا راستہ محبت کی تلاش میں ہی ہے۔ اور کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ خالص محبت ہر طرح کی تقسیم سے بالاتر ہے، چاہے وہ مذہبی ہو، ثقافتی ہو یا جغرافیائی۔ یہ سب سننے میں بہت خوبصورت لگتا ہے نا؟ لیکن یہیں سے ایک بہت بڑا تنازع شروع ہوتا ہے جس نے اس ناول کی بنیادوں کو ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے رخ پر۔ بہت سے ناقدین نے اس کتاب پر شدید تنقید کی ہے اور اسے صوفی ازم لائٹ کا نام دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تصوف کا ایک ایسا ورژن ہے جسے مغربی دنیا کے لیے آسان اور کمرشل بنا دیا گیا ہے۔ تو ناقدین کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ کتاب کا جو مرکزی ستون ہے، یعنی یہ 40 اصول، یہ کوئی قدیم حکمت نہیں بلکہ خود مصنفہ کی ایجاد ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اصول رومی یا شمس کی اصل تعلیمات میں کہیں نہیں ملتے۔ یہ موازنہ اس تنازع کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ناقدین کے مطابق روایتی تصوف کا مرکز خدا کی محبت ہے اور یہ اسلامی عقائد پر مبنی ہے، جبکہ شفاق کے اصول دنیاوی محبت پر زور دیتے ہیں اور ایک نئے دور کی روحانیت پیش کرتے ہیں جو اپنی اصل جڑوں سے کٹی ہوئی ہے۔ تصوف دراصل اسلام کا ایک گہرا باطنی پہلو ہے۔ اس کا مقصد نفس کو پاک کر کے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ناقدین کا یہی کہنا ہے کہ کتاب اس گہری روایت کو ایک بہت ہی سطحی اور آسان چیز بنا کر پیش کرتی ہے۔ اچھا، اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود مصنفہ ایلف شفق کو سمجھیں۔ وہ خود بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہمیشہ سے ہی تنازعات کے مرکز میں رہی ہیں۔ ایلف شفق ایک ترک برطانوی ناول نگار ہیں، سیاسیات میں PhD ہیں۔ وہ خود کو ایک دہریہ کہتی ہیں لیکن روحانیت اور تصوف میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں۔ ان کا کام اکثر مشرق اور مغرب کی ثقافتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کا کیریئر ہمیشہ سے ہی کافی ہنگامہ خیز رہا ہے۔ ایک طرف انہیں اپنے ناولوں کی وجہ سے ترکی میں قانونی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، تو دوسری طرف انہیں عالمی سطح پر بڑے بڑے ادبی اعزازات سے نوازا گیا۔ ان کا یہ قول ان کی سوچ کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ وہ مانتی ہیں کہ مشرق اور مغرب صرف خیالی سرحدیں ہیں جنہیں ادب اور سوچ کے ذریعے مٹایا اور دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان کے حامی اسے دور اندیشی کہتے ہیں، جبکہ ناقدین اسے اصلیت سے فرار قرار دیتے ہیں۔ تو پھر اس ساری بحث کے بعد محبت کے 40 اصول کو کیا سمجھا جائے؟ کیا یہ واقعی حکمت ہے یا صرف ایک خوبصورت فسانہ؟ آخر میں اس ناول کو دیکھنے کے 2 بالکل مختلف زاویے ہیں۔ حامیوں کے لیے یہ ایک متاثر کن روحانی ناول ہے جو قدیم حکمت کو نئے انداز میں پیش کرتا ہے، جبکہ ناقدین کے لیے یہ ایک غیر مستند کمرشل پروڈکٹ ہے جس نے تصوف کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا ہے۔ اور یہیں پر یہ ناول ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کہانی تاریخی اعتبار سے تو من گھڑنت ہو لیکن روحانی طور پر پھر بھی سچی ہو؟
فنکارانہ آزادی اور روحانی صداقت کے بیچ کی لکیر آخر کہاں کھینچی جائے؟